سورہ زخرف آیات نمبر 46 تا 65 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا حوالہ۔ مشرکین کو انتباہ کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو حق کی دعوت دی لیکن اس کے انکار پر عذاب الہی نے اسے گھیر لیا، اسی طرح مشرکین بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا بیٹا ہونے کی تردید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور بلا شبہ ہم ہی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا۔ سو موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم جو بھی نئی نشانی انہیں دکھاتے وہ اپنے سے پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم انہیں مختلف قسم کے عذابوں میں بھی مبتلا کرتے رہے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ اور ہر عذاب کے موقع پر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اے جادوگر، تیرے رب نے تجھ سے دعا کی قبولیت کا جو وعدہ کر رکھا ہے سو ہمارے لیے اس تکلیف کو دور کرنے کی دعا کر، ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ مگر جیسے ہی ہم ان سے عذاب دور کرتے وہ فوراً عہد شکنی شروع کر دیتے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ آخر ایک روز فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری نہیں ہے، اور یہ دریا بھی جو میرے محل کے نیچے بہہ رہے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبین۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جس کی نہ کوئی عزت ہے اور نہ وہ واضح طور سے گفتگو کر سکتا ہے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین۔ پھر اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو اس کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر آتے۔ فاستخف قومه فأطاعوه انہم كانوا قوما فاسقین۔ بالآخر فرعون نے اپنی باتوں سے قوم کو متاثر کر ہی لیا اور انہوں نے فرعون ہی کا کہنا مانا، بے شک وہ لوگ تھے ہی نافرمان۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين۔ پھر جب ان لوگوں نے اپنی نافرمانیوں سے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین۔ پھر ہم نے انہیں ماضی کی ایک ایسی داستان بنا دیا جو بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ عبرت ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ اور اے پیغمبر،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عیسیٰ ابن مریم کا قصہ بیان کیا گیا تو آپ کی قوم کے لوگ شور مچانے لگے۔ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون۔ اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا عیسیٰ ابن مریم، وہ آپ سے یہ بات محض ناحق جھگڑنے کے لیے کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام محض ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام فرمایا، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قیامت کی دلیل ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میرا حکم مانو کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ تمام انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور شیطان تمہیں اس سیدھی راہ سے نہ روک دے کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کھلے معجزے لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میں تمہارے پاس حکمت و دانائی کی باتیں لے کر آیا ہوں تاکہ تمہارے سامنے بعض ان باتوں کی حقیقت واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ بلا شبہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، پس اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ پھر ان میں سے کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ایسے ظالموں کے لیے دردناک دن کے عذاب سے بڑی تباہی ہے۔